السلام علیکم۔ آج ہم ٹریگر آف نالج کا ایک کلاس وائز سے ریویو کریں گے۔ یہ کلاس چہارم کا اردو کا ہے۔ پہلے ہم نے ویسے گرامر کی ہے ساری، تو اب یہ کلاس کے حساب سے شروع ہو گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے الفاظ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنا، مداح، تعریف، نور، روشنی کو کہتے ہیں، اور یہ چشم مینا ہے شاید لفظ، دیکھنے والی آنکھ، صادق، سچا، دائم، ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے درد، ورد ہے ذکر کرنا، صدا، آواز، لے، بانسری، حالی، عالی، بلند مرتبہ۔ یہ تھوڑی سی اس کی نا صحیح کلیئر نہیں ہے تصویر، اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی۔ فیض، سخاوت کو کہتے ہیں۔ نوا، ندا ہونی چاہیے تھی یہاں پہ، پکار۔ رونق، چہل پہل، اور خلا، فضا سے اوپر کا حصہ، پیغام، سراپا، سر سے پاؤں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثنا، سما، نوا، دوا، یہ آگے ہے دو جہاں، مہربان، ندا، صدا، فضا، ہوا، نام، چام ہے شاید یہ لفظ، یا بام ہے، ٹھیک ہے۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ شعر میں آنے والے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو لیکن معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں، اسے قافیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، جن کی آواز ایک جیسی ہو مطلب ان کے الگ ہوں، تو جیسے مقام، نام وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ سبق نمبر 3 ہے۔ حضرت ابو سفیان کا غزوہ بدر سے مکہ تک تمام لڑائیوں میں ہاتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو بھی امن کی جگہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل وحشی کو بھی معاف کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے۔ زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر ملا گوشت دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، الفاظ معنی پھر آ گئے۔ امتیازات، تو یہ جمع ہے، امتیاز کی جمع ہے۔ فرق، لہو لہان، خون آلود۔ مساوات، برابری، عتاب، غضب۔ حیوانات، نباتات، حیوانات جانوروں کو کہتے ہیں، نباتات ہوتے ہیں پودے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا سوال۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہر خاص و عام کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازات کو ختم کر کے مساوات قائم کر دی۔ حضرت زید بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی۔ یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا گوشت پیش کرتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ قریش مکہ کا اعتماد تھا۔ یہ کلاس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سب کو کہ یہ ٹریگر آف جو نالج ہے، اس میں ساری کلاسوں کی جو بکس ہیں وہ اس میں ایڈ ہیں۔ تو پہلے ہم نے جو پورشن پڑھا ہے وہ گرامر کا تھا، اب کلاس وائز ہے۔ تو یہ کلاس چہارم کی اردو ہے۔ اگر آپ کو کوئی جاب آ جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ دینا، اس کی تیاری کے لیے آپ کو ہر کلاس کی الگ الگ کتابیں نہیں پڑھنا پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو صرف یہ ٹریگر آف نالج کافی رہے گی۔ اس کے لیکچر آپ سن کے اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر 2 ہے، اس کا صحت اور صفائی، اس کا سوال نمبر 1 ہے۔ الفاظ مانیے پہلے، غفلت، لاپرواہی، جنم، پیدائش، تندرست، صحت مند۔ الفاظ متضاد، اب الفاظ متضاد کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں، الٹ ہوں یا ضد ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک جیسے نصف آدھا ہوتا ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ پورا۔ بیماری، صحت، شہر، گاؤں، صاف، گندا، صبح، شام، دن، رات، ٹھیک ہے۔ واوین ایسی علامت ہوتی ہے جب کسی دوسرے کی کہی ہوئی بات یا اقتباس نقل کرتے ہیں یا کسی بات کی طرف خصوصی توجہ دلانا ہو تو یہ جملے لفظ یا اقتباس کے دونوں طرف لگاتے ہیں۔ جب بھی کسی کا قول ہو تو آپ نے بالکل وہی آپ نے لکھنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی کہی ہوئی ویسی ہی بات آپ لکھیں گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، اور اس کے دونوں سائڈ پہ یہ انورٹیڈ کاماز یعنی واوین لگا دیں گے۔ تو ٹیپو سلطان کا قول کیا ہے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو یہ بات کس میں لکھی ہوئی ہے؟ واوین میں۔ سبق نمبر 2 ہے، ہمارا پرچم۔ پاکستان کا قومی پرچم گہرے سبز رنگ کا ہے، ٹھیک ہے۔
اس پر ایک طرف سفید عمودی پٹی اور درمیان میں ایک ہلال ہے جس کے اوپر ستارہ بنا ہوا ہے۔ پرچم کا سبز رنگ شادابی اور سفید رنگ امن اور خوشحالی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہلال بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپشن، یہ MCQs اکثر آ جاتے ہیں پیپر میں کہ سبز رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ شادابی کو۔ اور سفید رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ امن اور خوشحالی کو۔ ہلال کس کو ظاہر کرتا ہے؟ بلندی اور عظمت کو۔ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا پرچم سبز اور سفید رنگ کا ایک مستطیل ٹکڑا ہے۔ سبز اور سفید رنگ کا ایک مستطیل ٹکڑا ہے۔ سفید حصے کی لمبائی اور چوڑائی پرچم کے 1/4 کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تھوڑی ہے۔ ہمارے قومی پرچم کا انتخاب 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں ہوا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسمبلی میں قائد اعظم کو 2 پرچم پیش کیے تھے۔ قومی پرچم لہرانے کی تقریب جو ہے وہ کراچی میں علامہ احمد عثمانی اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد کے ہاتھوں میں انجام پائی تھی۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ قومی پرچم لہرانے کی تقریب کہاں ہوئی اور کس کے ہاتھوں ہوئی۔ اچھا، پہلا قومی پرچم ماسٹر افضل حسین نے تیار کیا تھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ پہلا قومی پرچم ماسٹر افضل حسین نے تیار کیا تھا۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ بھی الفاظ مانی ہے۔ محاذ لڑائی کی جگہ، جوہر کمال، دریغ انکار، آنچ مصیبت، فائز تقرر، محبت یہ جو ہے یہ آگے الفاظ مانی شروع ہو گئے ہیں۔ محبت، نفرت، مشکل، آسان۔ پہلے بھی میں نے بتایا الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، مخالف ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح واحد ایک جمع دو یا دو سے زیادہ، اور مترادف جو ایک جیسے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، متضاد جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ متضاد ہیں۔ مشکل، آسان، پاس، دور، بہادری، بزدلی، دشمن، دوست۔ آگے ہے سبق نمبر یہ 8-9 ہے۔ شریر لڑکا، حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو الفاظ مانی ہے، جی للچایا، دل میں چاہا، شریر شرارتی، پیڑ درخت، پچھتایا افسوس کرنا، جھٹ پٹ فوراً، مطیع فرما بردار، شتر اونٹ، اور یہ کلا ہے لمبی ٹوپی، بیابان صحرا، جھڑکنا ڈانٹنا، نڈھال سست، حکایات کہانیاں۔ متضاد ہیں، شریر کا متضاد شریف ہے، موٹی کا پتلی ہے، چھوٹی کا بڑی ہے، کالی سفید، لمبا چھوٹا، اوپر نیچے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 ہے، ہم معنی الفاظ پہلے بھی جن کے ایک جیسے مطلب ہوں، یہ اجر ہے، جزا، جھٹ پٹ فوراً، ان کے ایک ہی مطلب ہے۔ حکایات کہانیاں، غفلت بے خبری، معاف کرنا درگزر کرنا، دہشت خوف ڈر، اور یہ مذکر مؤنث آ گیا۔ اچھا، مذکر مؤنث میں یہ دیکھیں، نیند، غفلت کی نیند۔ اچھا، یہ ہم نے اس کے کی مدد سے مذکر اور مؤنث الگ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیند، اس کی مثال کیا ہے؟ غفلت کی نیند، مثال دینی ہے ساتھ۔ ناشکری، خدا کی ناشکری۔ دامن، امید کی دامن۔ پھندا، یہ پھانسی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں الفاظ مانی اگلے سبق کے، شناخت، پہچان، سرنگوں، جھنڈے کا جھکانا، شادابی، تر و تازگی، افتتاح، کسی بھی کام کا آغاز، ہلال، پہلے دن کا چاند، باضابطہ، ایک طریقے کے ساتھ۔ مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں جن کا ایک جیسا مطلب ہوتا ہے، مثلاً جیسے بلندی، اونچائی، شادابی، تر و تازگی، ستارہ، تارا، عظمت، عزت، خوشحال، خوشی، شب اور رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سبق نمبر یہ آگے 6 ہے میرے خیال میں۔ حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ عبداللہ بن عثمان۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والدین قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا بائی پیشہ تجارت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے والد محترم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر اور غار ثور کے ساتھی تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ تبوک کے موقع پر سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔
اہم معاملہ میں اصحاب رائے سے مشورہ ضرور کرتے، ٹھیک ہے۔ آخر وقت تک صبر و استقلال کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے، جو بھائی غریب تھے ان کی دل کھول کر مدد کی۔ آگے قومی ہیرو سبق ہے۔ قومی ہیرو راجہ محمد سرور 10 نومبر 1910 کو تحصیل گجر خان، ضلع راول پنڈی کے ایک گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے۔ سنگوری شاید لکھا ہوا ہے یہ۔ راجہ محمد سرور کے والد کا نام راجہ محمد حیات خان تھا۔ وہ برطانوی فوج میں ملازمت کر چکے تھے۔ راجہ محمد سرور 1944 میں تربیت مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے اور تقسیم ہند کے دوران آپ پنجاب رجمنٹ میں کیپٹن کام کر رہے تھے۔ 1938 میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا۔ راجہ محمد سرور کی شہادت کے بعد ان کے ساتھیوں نے اڑی مورچے پر پاکستانی جھنڈا لہرا دیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر یہ 4 ہے شاید۔ ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز الفاظ پہلے بھی بتائے، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے: خوشبو، بدبو، دکان، مکان، قربان، انسان، چاند، ماند، غریب، عجیب، بچے، سچے، متضاد جو ایک دوسرے کے بہار، خزاں، وطن، بے وطنی، قفس، آزادی، خوش قسمت، بد قسمت، بد نصیب، خوش نصیب، اجالا، اندھیرا۔ ہمارا ماحول سبق ہے اب۔ مضر اشیاء، نقصان دہ اشیاء: آلودہ، گندا، سرطان، کینسر، رہن سہن، زندگی بسر کرنے کا طریقہ، بے تحاشا، بے دھڑک، اعصاب، پٹھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حروف عطف۔ حروف عطف وہ ہوتے ہیں جو اسموں، فعلوں اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اسم کو بھی، فعل کو بھی اور کسی بھی جملے کو بھی آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً دوات اور قلم، شب و روز، واو یعنی اس میں آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے۔ تو یہ اور انسان اور حیوان، بہار اور خزاں، جوان اور بوڑھا، شب و روز، کچھ جملوں میں اور ہوتا ہے، کچھ میں صرف واو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں حروف عطف ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان، دل و جان۔ مسجد مہابت خان پشاور میں واقع ہے اور اس کی ابتدا مغل حاکم مہابت خان نے کی تھی۔ مسجد مہابت خان کا صدر دروازہ صرافہ بازار میں کھلتا ہے۔ مسجد مہابت خان تقریباً 300 سال پرانی ہے۔ مسجد مہابت خان کی تعمیر پر اس وقت 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل، فن تعمیر، تعمیر کا ہنر، نقش و نگار، بیل بوٹے، کندہ کھدی ہوئی تحریر، صدر دروازہ مرکزی دروازہ ہوتا ہے، خطاطی، خوش نویسی کا فن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ سبق ہے حیرت انگیز ایجاد۔ کمپیوٹر کا لفظ یونانی زبان کے لفظ کمپیوٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حساب کتاب کرنا یا حل کرنا۔ کمپیوٹر کا لفظ دنیا میں پہلی بار 16ویں صدی میں استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹ اور 16ویں صدی میں سب سے پہلے کمپیوٹر برطانیہ سے تعلق رکھنے والے چارلس بیبیج نامی شخص نے ایجاد کیا تھا۔ صدی 100 سالہ حیرت انگیز، حیران کر دینے والا، چاندنی، چاند کی روشنی، اعلیٰ اوزار، چاند کی روشنی، اعلیٰ اوزار، بے پناہ، بہت زیادہ، شے، چیز، برقی، بجلی، بیچ، درمیان، چمکا، روشن ہوا۔ اب واحد جمع آ گئے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایجاد، ایجادات، ضرورت، ضروریات، ذہن، اذہان، شعبہ، شعبے، دفتر، دفاتر، مشین، مشینیں۔ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے: اچھا، سچا، پیارا، ہمارا، چمکا، دمکا، رات، بات، دن، جن، چاند، ماند، ٹھیک ہے۔ اب مذکر مؤنث آ گئے: نانا، نانی، چچا، چچی، ماموں، ممانی، باپ، ماں، دادا، دادی، بیٹا، بیٹی۔ پرندے کی فریاد سبق ہے آگے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر شوال کا چاند نظر آتے ہی مسلمان عید منانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ یا عید قربان مناتے ہیں۔ الفاظ معنی ہے: تہوار، خوشی کا دن، ثقافت، کسی طبقے کی روایات، یکجہتی، اتحاد، عیدگاہ، عید نماز کی جگہ، جوش و خروش، 2 ہے متضاد الفاظ:
شہر گاؤں الفاظ متضاد وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو الٹ ہوں۔ قابل دید ناقابل دید، تعمیر مسمار کر دینا، نایاب غیر نایاب، ابتدا انتہا، وسیع تنگ۔ واحد جمع کیا ہوتے ہیں؟ جو واحد ایک ہوتا ہے، جمع دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں۔ صف صفیں، مسجد مساجد۔ واحد جمع میں آگے دیکھیں، تعمیر تعمیرات، محراب محرابیں، نمونہ نمونے، عید عیدیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سبق ہے احسان کا بدلہ احسان۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا، طوفان تیز، جاڑا سردی کو کہتے ہیں، یکا یک اچانک، جھپٹ کر دوڑ کر، ضعیف بوڑھا، احسان نیکی، مشقت محنت، بے تکان بغیر تھکے۔ واحد جمع آ گئے، واحد ایک جمع دو یا دو سے زیادہ، کھیت کھیتوں، مہینہ مہینے، کہانی کہانیاں، قوم اقوام، بوڑھا بوڑھے، ٹکڑا ٹکڑے، تقریر تقاریر، کتاب کتب، خاتون خواتین، نعمت نعمتیں، نظم نظمیں، فرد افراد، مذکر مؤنث، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، استاد استانی، باورچی باورچن، نائی نائن، بچہ بچی۔ ٹھیک ہے، پھر متضاد آ گئے، پاک گندا، بے صبر صابر، بھائی بہن، سیانہ احمق، دانا پانی، بھوک پیاس۔ ٹھیک ہے، یہ کلاس حرم کے مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم کلاس پنجم کے پڑھیں گے، کلاس وائز یہ سارے سبق مکمل کریں گے۔